اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے گا بابا سب لوگ۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خاص طور پہ میرے عزیز جناب مولانا آصف عمران صاحب کے بھائیوں کو الہی کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت میرے عزیزوں کو، میرے شاگردوں کو خالق حقیقی اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ مجھے فخر ہے اس بات کا، میرے عزیز جناب مولانا مشتاق صاحب جو ابھی خطاب فرما رہے تھے وہ بھی جامعۃ المجتبیٰ گجرات میں ہی پڑھتے رہے، انہوں نے کئی مرتبہ اظہار بھی کیا، اور جناب مولانا آصف عمران صاحب بھی ہمارے ہی عزیزوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی جامعۃ المجتبیٰ ہی سے تعلیم حاصل کی، اور بھی یہ شرف ہے مجھے کہ علاقہ میں تقریباً 30-35 سال سے میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آخرت کی بہتری کے لیے اور اعمال اپنے طور پہ، لیکن یہ جو میں نے چند طالب علم بنا کے آپ کی خدمت میں اور آل محمد کے مذہب کی تبلیغ و ترویج کے لیے آپ کو دیے ہیں، یقیناً میری آخرت کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اب چونکہ آپ کی توجہ ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ میرے عزیزان ہیں، میرے شاگرد ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں آج کی اس مجلس میں جناب سیدہ کی عظمت کو ذرا دقت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن حکیم کی معروف آیت کریمہ جو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ علماء مسلسل اس آیت پہ گفتگو فرما
پڑھتے رہے ہیں۔ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کہہ دو اپنی امت سے، اپنے ماننے والوں سے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس کار رسالت سے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ قربا سے مودت کرنا۔ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری قربا سے مودت کرنا۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں عرض کروں کہ آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے خطیب ہونا، بڑا آسان ہو گیا ہے دین کو سمجھنا، بڑا آسان ہو گیا ہے مفسر قرآن بن جانا۔ لیکن میں عرض کروں کہ جب کوئی بچہ ہمارے پاس درس میں آتا ہے، عزیزان یہاں پہ بیٹھے ہیں، موجود ہیں، عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے ہزاروں الفاظ بنتے ہیں۔ یعنی لفظ ہے نا ضرب، تو میں اگر ضرب کی صرف صیغے بنانے شروع کر دوں یہاں کھڑے ہو کے، تو جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ صیغوں میں گزر جائے گا۔ اتنے صیغے بنتے ہیں لفظ ضرب کے۔ ایک لفظ ضرب سے جتنے الفاظ بنتے ہیں زیروں زبروں کے فرق سے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ مقصد میرا نہیں ہے، لیکن میں آپ کی توجہ کے لیے چند لفظ جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا لفظ ضرب ہے نا، تو ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھو ضربہ یضرب ضربن فہو ضارب و ضرب یضرب ضربن فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب الظرف منہ مضرب مضربان مضارب و مضارب والآلۃ منہ مضرب مضربان مضارب و مضارب مضربۃ مضربتان مضارب و مضاربۃ مضراب مضرابان مضاریب و مضاریب و مضاربۃ و افعل التفضیل منہ اضرب و اضربان اضربون اضارب و اضارب والمؤنث منہ ضرب ضربیان ضربیات ضرب و ضریبہ۔ یہ لفظ ضرب سے اتنے الفاظ میں نے بولے ہیں، ہر لفظ کا معنی جدا جدا ہے۔ ان سارے الفاظ کا معنی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ، میں نے صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ جو ہیں میں نے عرض کیا لفظ ضرب، اس سے سارے صیغے میں نے نہیں بنائے، جو ابتدائی اس کے صیغے ہیں وہ میں نے عرض کیے۔ اچھا، ان صیغوں میں آخر پہ میں نے کہا وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلُ مِنْهُ۔ یہ افعل التفضیل کیا ہوتا ہے؟ افعل التفضیل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے بتانا ہو کہ بڑائی ظاہر ہوتی ہے یا چھٹائی ظاہر ہوتی ہے، تو جو لفظ بڑائی کو ظاہر کرے یا چھٹائی کو ظاہر کرے، یعنی جو لفظ کسی کے لیے ذرا فضیلت ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے۔ گھبرانا جائیے گا، پریشانی ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے نا، اس کے لیے اگر ایک مرد ہو تو لفظ اور ہے، اگر دو مرد ہوں تو لفظ اور ہے، اگر تین یا تین سے زیادہ ہوں تو لفظ اور ہے۔ اپنے توجہ فرمائیں۔ مثلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ
بڑا ہے۔ میں بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو لفظ ہے اکبر، اگر ایک ہو تو، اگر دو ہوں تو اکبرانے، اگر جمع ہو تو اکبرونا۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ ایک عورت بڑی ہے تو لفظ علیحدہ ہے، لفظ ہے کبرا۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں چونکہ طالب علم ہوں، عزیزان یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عظمت سیدہ کو بھی ذرا دقت سے عرض کرنے کی کوشش کروں۔ اگر ایک عورت ہو تو لفظ کبرا ہے، اگر دو ہوں تو کبرایان ہے، اگر زیادہ ہوں تو کبرایات۔ اگر یہ کہنا ہو کہ یہ مرد چھوٹا ہے تو لفظ ہے عربی میں اصغر، اگر ایک بندہ ہو تو اصغر ہے، اگر دو ہوں تو اصغرانے ہیں، اگر جمع ہو تو اصغرونا ہے، اگر ایک مستور چھوٹی ہے تو لفظ ہے صغرا۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ فاطمہ صغرا کو اسی لیے صغرا کہا جاتا ہے، وہ بہنوں میں چھوٹی تھی۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ اگر ایک ہو تو صغرا، اگر دو ہوں تو صغرایان، اگر دو سے زیادہ ہوں تو صغرایات۔ میرے خیال میں بات آپ تک پہنچ گئی۔ اگر واحد مذکر یعنی ایک مرد ہو تو اکبر کا وزن ہے، اصغر کا وزن ہے۔ اگر ایک عورت ہو تو کبرا کا وزن ہے، صغرا کا وزن ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عربی میں جو کبرا کے وزن پہ آئے، صغرا کے وزن پہ آئے، وہ ایک مستور ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو صغرا اور کبرا کے وزن پہ ہو وہ ایک مستور ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی۔ اگر دو کہنا ہو تو عربی میں کبرا یانے ہے، اور اگر زیادہ ہو تو کبرا یات ہے۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی، یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر پہنچ گئی ہے تو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ کہنا ہو نا عربی میں کہ یہ بندہ فلاں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہے تو لفظ قرب سے بنتا ہے اقرب۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ لفظ کیا ہے؟ اقرب، اصغر، اکبر۔ اگر ایک مرد کسی کے سب سے زیادہ قریب ہو تو لفظ ہے اقرب، اور اگر ایک مستور کسی کے زیادہ قریب ہو تو کبرا کے وزن پہ، صغرا کے وزن پہ لفظ آتا ہے قربا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا، لفظ آتا ہے قربا۔ اب میں ترجمہ نہ کروں آیت کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول اپنے ماننے والوں کو کہہ دو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک مستور مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں طالب علم ہوں نا، میرا اس علاقے میں ذمہ داری یہ ہے کہ میں ذرا دقت میں جا کے باتیں کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف کائنات سے زہرا کی مودت مانگی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ نہ اس طرح سے سوچا جاتا ہے، نہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمانا، توجہ فرمائیے گا. معصوم فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق. معصوم فرماتے ہیں ہم کائنات پہ حجت ہیں. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. ہم کائنات پہ حجت ہیں. والفاطمۃ حجت علیہا، اور زہرا ہم پہ حجت ہے. توجہ کی ہے، زہرا ہم پہ حجت ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں پھر توجہ فرمائیے گا. ایک طالب علم کی باتوں کے پہ طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ حدیث آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی. حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ ان کے حضور میں سمجھ آ ہی نہیں سکتی. میں حدیث کو سمجھ نہیں پایا، بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو آپ بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. سمجھنے کے لیے مجھ سے بڑے علماء آپ کو سمجھائیں گے. میں تو طالب علم ہوں. نبی کو اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق یا محمد. کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، آغا قزوینی نے لکھی ہے. اس کے ابتدائیے میں وہ جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق یا محمد، اے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. پوری توجہ آپ سے. اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. آپ کی توجہ ہے. وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے مصطفیٰ اگر علی نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے. میری سمجھ میں نہ آئے یہ اور بات ہے، میری سمجھ میں نہ آئے یہ اور بات ہے، اور میں شاید سمجھا بھی نہ پاؤں، لیکن نقل کرنا چاہتا ہوں حدیث کو. آپ نے توجہ فرما لی ہے. میں آپ کی توجہ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. لولاک لما خلقت الافلاق یا محمد، اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، اور اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. محمد تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. وَلَوْلَا فاطمہ تھا لما خلقتُكَ مَا، اگر زہرا نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا سکا ہوں یا نہیں. لولا فاطمہ، اگر زہرا نہ ہوتی نہ علی کو پیدا کرتا نہ مصطفیٰ کو پیدا کرتا. نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. میں جملہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. زہرا اس معظمہ کا نام ہے. یہ پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو مرکز رسول نہیں بنتے بلکہ بطول ہی بنتی. آپ کی توجہ ہے. اور مجھے دلائل دینے کے لیے کوئی زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری آج 3 جمادی الثانی، اور میرے دل کی کیفیت اور عقیدت یہ ہے کہ یہ 5 اکٹھے ہوں تو عظمت تو رسول کی ہے نا، لیکن رسول مرکز نہیں بنتے، بطول بنتی ہیں. مرکز بطول بنتی ہیں. اور آپ کی توجہ ہے جب 5 چادر کے نیچے آ گئے نا تو جبریل نے پوچھا من ہاؤلا، اللہ بتا تو صحیح یہ ہیں کون. آپ کی توجہ ہے. جب پوچھا نا کہ یہ ہیں کون، یہ جملہ کہنا تھا. اللہ دیکھ کے کہتا ہے، جواب دینے سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی
او میرے فرشتوں، او میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو، میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ نے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں، او میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو، میری بات سنو، میری طرف توجہ کرو۔ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہو میری بات سنو، میری طرف توجہ کرو۔ بندے سنیں یا نہ سنیں، فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں۔ جو حکم خداوندی سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کر سکتا، جو بال کے برابر بھی انحراف نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ نے کہا تو سارے فرشتوں نے بھی توجہ کر لی اور ساری آسمانی مخلوق نے بھی توجہ کر لی نا۔ تو توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں میری بات سنو، فرض کریں میں کہتا ہوں آپ میری بات سنیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جو کام کر رہے ہو نا اس کو چھوڑ دو، میری طرف توجہ کرو۔ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں میری بات سنو، تو کیا مطلب تھا؟ جو کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، جو کر رہے ہو اسے چھوڑ دو۔ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ عبادت الہی، عبادت الہی۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، اس کا کام ہی عبادت الہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں آج ساری عبادتیں چھوڑ دو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ آج ساری عبادتیں چھوڑ دو۔ آج تمہاری عبادت یہ ہے کہ رکوع سجدہ چھوڑ دو، میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، تم سنو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے فضائل پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے اور سننا فرشتوں کا کام ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری طرح لو، آپ کی توجہ ہو گئی، آپ نے غور فرما لیا۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے میری آسمانی مخلوق سنو، میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا۔ اللہ ہیں ہی 5، کہہ دے ان کے صدقے میں پیدا کیا۔ ان 5 کیوں کہا؟ ان 5 کیوں کہا؟ کہا تمہیں نہیں پتا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے چھٹا ہو جانا ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ جبریل نے بھی اجازت لے کے، حدیث قصہ کے لفظ آپ کے ذہن میں ہیں، جبریل نے بھی اجازت لے کے چھٹا ہو جانا ہے۔ جبریل کو ان کے ساتھ دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ جبریل بھی ان جیسا ہے۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان؟ حیدری، یہ نہ سمجھ لینا کہ جبریل بھی ان جیسا ہے۔ تو ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے گا کہ جب سید الملائکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی کا بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا؟
مالک ہیں کون؟ میں اپنے موضوع پہ آؤں. مالک ہیں کون؟ ہیں کون؟ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے. ایک فاطمہ ہے، دوست کے بیٹے ہیں. دوست کے بیٹے ہیں. اللہ تو نے تعارف کرانا ہے. رسول سید الانبیاء بھی ہیں میرے عزیز کہہ رہے تھے، اس گھر کے بڑے بھی ہیں. تعارف کرانا ہے تو کہہ دے کہ ایک رسول ہیں، ایک ان کی بیٹی ہے. ایک رسول ہیں، ایک ان کے داماد ہیں. ایک رسول ہیں، دو اس کے نواسے ہیں. تو نے تعارف کرانا ہے تو رسول کے ذریعے سے کرا. کہا تمہیں نہیں پتا، میں نے تعارف اہل بیت کروانا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. میں نے تعارف اہل بیت کروانا ہے. اگر کہوں ایک رسول ہے، ایک اس کی بیٹی ہے. ایک رسول ہے، ایک اس کا داماد ہے. ایک رسول ہے، دو اس کے نواسے ہیں. اگر رسول کی رشتہ داریاں گننا شروع کر دیتا تو کل کو لوگوں نے رسول سے رشتہ داریاں جوڑ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں آپ سے. رسول سے رشتہ داریاں جوڑ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا تھی. میں رسول کے ذریعے سے تعارف اہل بیت نہیں کراؤں گا، بلکہ بطول کے ذریعے سے کرواؤں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار ہوا. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. ہزاروں مرتبہ آپ فضائل اہل بیت سنتے رہتے ہیں، حدیث قصہ کے لفظ ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. جب چادر اوڑی ہے تو ام سلمہ گھر میں موجود تھی. ایک مرتبہ چادر کا دامن اٹھایا، یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ ام المومنین ہے، گھر میں موجود ہے. کہا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں. تفسیر در منصور والے نے دو روایتیں نقل کی. دو روایتیں تفسیر در منصور والے نے نقل کی ہیں. ایک عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، بہت کم پڑھی جاتی ہے. دوسری میں دونوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں انت علی الخیر، تو اچھی ہے، تو خیر پہ ہے، لیکن یہ اہل بیت ہے. تو کہنے دیجئے گا نا، جو خیر پہ ہو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جو خیر پہ ہو وہ نہیں شامل ہو سکتی. کوئی اور کیسے ہو سکتا؟ آپ کی توجہ ہے، میں نے جملہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں نے جملہ عرض کرنا ہے. شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے. اور شاہ صاحب کے آ جانے پہ میں عرض کروں کہ جو مجھے وقت دیا تھا وہ تمام ہو گیا، لیکن جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ غور فرمائیں گے، نبی فرماتے ہیں انت علی الخیر، تو خیر پہ ہے لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتی. صاحب تفسیر در منصور یہ کہتا ہے. دوسری روایت یہ ہے انک علی مکانک، ام سلمہ اچھی ہو پر جگہ پہ رہو. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. ام سلمہ اچھی ہو، انک علی مکانک، اپنی جگہ پہ رہو. تم حرم ہو
یہ اہل بیت ہیں۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کہ آپ نے غور فرما لیا؟ لو جملہ ایک مجھے آخری عرض کر کے میں نے اجازت لے لینا۔ چادر ڈالی ہے، گھر اپنا تھا، کمرے میں بیٹھ جاتے، یہ چادر کیوں اوڑی؟ یہ کالے رنگ کی چادر کیوں اوڑی؟ کہا مجھے بتاؤ، یہ کعبے پہ بھی ایک کالے رنگ کی چادر ہے، گرمی لگتی ہے کعبے کو، سردی لگتی ہے کعبے کو، یہ کالے رنگ کی چادر کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، حاجی دور دور سے آتی ہیں، بیچارے اپنے شہر سے کبھی باہر نہیں نکلے، جب وہاں جاتے ہیں نا مکے میں، جو بھی پہاڑ دیکھتے ہیں اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ چادر اس لیے ڈالی گئی کہ حاجی جب آئے نا تو وہ دور سے دیکھ کے سمجھ جائے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے کائنات کو بتا دیا، جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ بڑی آپ کی مہربانی، بڑی آپ کی نوازش، مجلس مکمل ہو گئی۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے غور فرما لیا۔ بس میں نے ایک ہی جملہ، یہ جملہ نہیں پڑھا جاتا، میں سمجھتا ہوں شاید میرے حصے میں ہے، اب میرے عزیزان اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ جملہ تو کہا جاتا ہے کہ نبی کے بعد زہرا اس خیال میں تھی کہ کوئی تو میرے بابا کی تعزیت کے لیے آئے گا۔ یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، جو نہیں پڑھا جاتا نا میں وہ عرض شاہ صاحب کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا کہا جاتا ہے چند لوگ آئے، کتابیں نہیں پڑھی جاتی، الہجوم علی بیت فاطمہ کتاب کا نام ہے، میری گاڑی میں پڑھی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے، لفظ کہہ رہا ہوں نا جیسے کہے جاتے ہیں، وہ تعزیت کرنے والے جو آئے کم از کم 300 بندے تھے۔ میں نام بھی جانتا ہوں بعض کے، میں بعض کے نام بھی جانتا ہوں، لے نہیں سکتا، کم از کم 300 بندہ تھا، 300 بندے تھے جو تعزیت کے لیے آئے۔ ابی بن کعب بہت بڑا راوی ہے، بہت بڑا نبی کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے میرا گھر جس گلی میں زہرا کا گھر تھا نا، میرا گھر بھی اسی گلی میں تھا۔ کہتا میں اپنے صحن خانہ میں کھڑا تھا، اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی تھی، میں پریشان ہو گیا، نبی کا ابھی وصال ہوا ہے، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کیسی ہے؟ کہتا میں بھاگ کے دروازے پہ آیا، میں نے دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے اور وہ لوگ سیدھے در زہرا کی طرف جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جب یہ لوگ آئے ہیں نا در زہرا پہ، الہجوم علی بیت فاطمہ والا کہتا ہے باہر سے آ کے آواز دی دروازہ کھولو، آواز اتنی سخت تھی سیدہ سمجھی ہو سکتا ہے میرا احترام کرے۔ زہرا کے دل میں خیال تھا ہو سکتا ہے میرا احترام کرے، بھاگ کے زہرا دروازے پہ آئی ہے، آ کے جلدی سے دروازے کو بند کیا ہے، بند کر کے کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے؟ یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب کہا نا یہ دروازہ نہیں کھلے گا، باہر سے آواز آئی ہم دروازہ جلا دیں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جو باہر آئے تھے نا انہوں نے کہا ہم دروازہ جلا دیں گے، زہرا نے کہا میرا احترام کرو،
یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے تھے. یہ وہ دروازہ ہے جس پہ نبی سلام کیا کرتے تھے. میری عظمت کو پہچانو سیدو غیر سیدو. اسی طرح کہوں نا، تعزیت کرنے والوں نے زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی. جب دروازے کو آگ لگ گئی نا، کافی حد تک دروازہ جل گیا. آنے والوں میں سے ایک نے اپنے پاؤں سے ایسا دھکا دروازے کو دیا، اجرکم اللہ، بس مجلس مکمل ہو گئی. ایسا دھکا دیا اپنے پاؤں سے، دروازہ گرا. صاحب الہجوم یہ کہتا ہے جلتا ہوا دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں زہرا تھی. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت میں کوئی غم نہ دے. عزادارو، دروازے میں ایک کیل تھی جو زہرا کے پہلو پہ لگی. عزادارو، دروازے کی وہ کیل کا لگنا تھا. جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہے فضا میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. دروازہ جب گرا ہے نا، اب زہرا کا خیال نہیں کیا گیا. آنے والے اندر آئے ہیں، اندر آ کے حضرت علی کو پکڑا ہے. علی کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے زخمی حالت میں. جناب سیدہ نے جب دیکھا کہ علی کو لے کے جا رہے ہیں، میری معظمہ نے بھاگ کے علی کے قدموں کو پکڑ لیا. یا علی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، یا علی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. عزاداروں مجھے معاف فرمائیے گا، آنے والوں میں ایک بدبخت تھا جس نے تمانچہ زہرا کے رخساروں پہ مارا. ایک مرتبہ کانوں کے زیور زمین پہ آ گئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایامن قلبین.